خلیفہ منتخب کریں؟ اس سوال کا جواب انہی آیات میں ہے جو کہ سورہ نور کی یہ جو آیت نمبر 56 ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنانے کا وعدہ فرمایا ہے، اس سے پہلے اور بعد والی آیات میں اس کا جواب موجود ہے۔ اس سے پہلے اور بعد والی آیات میں 7 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں کسی اور جگہ مسلسل آیات میں 7 بار اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا ذکر نہیں فرمایا، اور یہ اس لیے ہے کہ اس مقام میں آیت استخلاف کا بیان ہے۔ اس بات سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اگر چاہتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ ہم نے خلافت راستہ قائم کرے تو ایمان اور عمل صالح کی شرط پوری کرنا ہم پر لازم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تاکیداً یہ بتا دیا کہ اعمال صالحہ سے مراد اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت اور اس خلیفہ کی اطاعت جسے اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ پھر ایک بات جو کسی کے ذہن میں سوال بن کر اٹھ سکتی ہے یہ ہے کہ انتخاب خلیفہ کے عمل میں تمام احباب جماعت کیوں شریک نہیں ہوتے؟ تو انتخاب خلیفہ کا عظیم کام جو ہے وہ تمام افراد جماعت کے لیے نہیں ہے، اس میں ہر کوئی شریک نہیں ہو سکتا، نہ ہی اس میں کسی عمر کی قید ہے کہ جو 16 سال کا ہو جائے یا 18 سال کا ہو جائے تو وہ اس میں شریک ہوگا، تو نہ ہی اس میں اس چیز کی قید ہے کہ وہ کسی خاص ملک کا شہری ہو۔ انتخاب خلافت کا نظام دنیاوی اور جمہوری انتخابوں سے مختلف نظام ہے۔ مومنین کی جماعت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہے کہ ان کے لیے متقیوں میں سے امام بنائے، جیسے کہ قرآن مجید میں ہم یہ دعا پڑھتے ہیں کہ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، تو مومنین کی جماعت اکٹھی ہو کر اس چیز کی دعا کرتی ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ متقیوں میں سے امام بنائے اور ان میں سے متقیوں کے لیے امام بنائے، اور متقیوں کا امام جو ہے وہ شخص ہوگا جو خود سب سے زیادہ متقی اور سب سے زیادہ راست باز ہوگا، لہٰذا متقیوں میں سے بہترین لوگ ہی اس شرط کے حقدار ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں سے اپنا ارادہ ظاہر کرتا ہے۔ تو متقیوں میں سے بہترین لوگوں سے مراد صرف وہ لوگ ہیں جن کو خدا تعالیٰ بشارتیں دیتا ہے اور انہیں بتا دیتا ہے کہ وہ کسے خلیفہ بنانا چاہتا ہے۔ یہ لوگ جو انتخاب خلیفہ کے بابرکت عمل میں شریک ہوتے ہیں تقویٰ کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہوتے ہیں، اور جب اپنے تعلق باللہ کی وجہ سے یہ خدا تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی منشا ظاہر فرمائے تو اللہ تعالیٰ عملاً ایسا کرتا ہے اور ان کے دلوں اور ذہنوں کو اس شخص کی طرف مائل کر دیتا ہے جسے وہ امام المتقین بنانا چاہتا ہے۔ ایک یہ بات کسی کے ذہن میں آ سکتی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جب خلیفہ کا انتخاب کرتے ہیں، اور ہم کس طرح یہ یقین کر لیں کہ وہ تقویٰ کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کام کے لیے ایک معین کمیٹی ہے جسے کہ انتخاب خلافت کمیٹی کہتے ہیں۔ یہ کمیٹی انتخاب خلیفہ کے بابرکت عمل میں شریک ہونے کی سعادت حاصل کرتی ہے، اور اس کی تعداد معین نہیں ہے، لیکن ایک شرط کا ہر فرد جو اس کمیٹی میں پایا جاتا ہے اس کے اندر پایا جانا لازمی ہے کہ وہ متقی تقویٰ کے اعلیٰ مقام پر وہ شخص فائز ہو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے تو مہاجرین اور انصار میں سے ایسے ذمہ دار شخص جمع ہوئے جو تقویٰ کی چوٹی پر قائم تھے، اور انہوں نے باہمی مشورے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ اول منتخب کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو آپ ہر اس شخص سے جس نے راست بازی تقویٰ دیکھتے یہ سوال کرتے، اس سے پوچھتے کہ آئندہ خلیفہ کون ہوگا یا وہ کس کے بارے میں ایسی رائے رکھتے ہیں۔ جب آپ مطمئن ہو گئے کہ تمام متقی مومن اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے بعد خلیفہ بنائے، تو پھر حضرت ابوبکر صدیق نے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنے کے بعد حضرت عمر کا نام خلیفہ کے لیے پیش کیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آپ نے انتخاب خلافت کمیٹی تشکیل دینے کا حکم دیا جو کہ انتخاب خلیفہ کے عمل کی نگرانی کرے، اور یہ کمیٹی 6 کبار صحابہ پر مشتمل تھی، اور یہ صحابہ ان 10 صحابہ میں سے تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی۔ احیاء اسلام کے دور ثانی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کے بعد حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انتخاب خلافت کمیٹی بنانے کا حکم دیا جو انتخاب خلیفہ کے عمل میں شریک ہو۔ پھر حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے حالات کے بدلنے کے پیش نظر اس کے قواعد میں بعض اہم تبدیلیاں جو ہیں وہ فرمائی۔
یہ کمیٹی ان افراد پر مشتمل ہوتی ہے جنہوں نے اسلام اور جماعت احمدیہ کے لیے اخلاص اور تقویٰ کے ساتھ نمایاں خدمات سر انجام دی ہوتی ہے۔ یہ کمیٹی خلیفہ وقت کی وفات کے بعد اپنا کام شروع کرتی ہے اور خلیفہ وقت کی وفات سے پہلے یہ کوئی کام نہیں کرتی۔ خلیفہ کی وفات کے بعد اس کمیٹی کے ممبران مرکزی خلافت میں جمع ہوتے ہیں۔ کسی کو یہ اختیار نہیں کہ فون یا فیکس سے انٹرنیٹ وغیرہ کے ذریعے ووٹ دے سکے۔ اس طرح ہر ممبر جب وہاں پہنچ کر خلیفہ کی وفات کے غم و غم میں شریک ہو جاتا ہے، جو کہ یقیناً اسے اللہ تعالیٰ کے قرب میں بڑھاتا ہے، کیونکہ وہ وہاں پر دعائیں کرتا ہے کہ اے میرے رب مجھے ہدایت دے تاکہ میں اسی شخص کا انتخاب کر سکوں جس کو تو امام المتقین بنانا چاہتا ہے۔ تو تب ایسا شخص انتخاب کمیٹی میں جو شریک ہوتا ہے وہ تقویٰ کے اعلیٰ مراتب تک پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کمیٹی کے ہر فرد کو بتائے کہ آئندہ خلیفہ کون ہوگا، لیکن ان میں سے غالب اکثریت کو اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت دے دیتا ہے اور ان کے دل اس شخص کی طرف مائل کر دیتا ہے جس سے وہ امام بنانا چاہتا ہے۔ ایک اور بات کا بھی سمجھنا ضروری ہے کہ کیا خلیفہ کوئی غلطی کر سکتا ہے، اور خلیفہ سے اگر غلطی ہو سکتی ہے تو کس قسم کی غلطی ہونا ممکن ہے؟ تو نبی سے دنیاوی معاملات میں غلطی سرزد ہو سکتی ہے اور اس کی کئی مثالیں انبیاء کی زندگی میں پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح خلیفہ سے بھی دنیاوی معاملات میں غلطی ہو سکتی ہے، دینی معاملات میں بھی دونوں سے غلطیاں سرزد ہو سکتی ہیں، لیکن نبی اور خلیفہ ارادتاً اسے سرزد نہیں کرتے۔ غور کرنا چاہیے کہ خلیفہ ایک ایسا وجود ہے جسے اللہ تعالیٰ نے جماعت مومنین کی نگرانی کے لیے چنا ہے، اور وہ ایک ایسا شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے متقین کا امام بنایا ہے، اور وہ زمین کے تمام لوگوں سے تقویٰ اور راست بازی میں بڑھ کر ہے، اور مسلمانوں کی جماعت کو تقویٰ اور راست بازی کے اعلیٰ و ارفع مقام تک پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے۔ تو وہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی کیسے جانتے بوجھتے ہوئے کر سکتا ہے؟ ایسا یقیناً ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس لحاظ سے نبی اور خلیفہ میں کوئی فرق نہیں۔ ہر وہ خطا جو نبی سے سرزد ہو سکتی ہے وہ خلیفہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ جب ہم یہ بات اچھی طرح سمجھ جائیں گے تب ہی ہمیں خلافت کی عظمت اور شان کا صحیح معنی ادراک حاصل ہوگا۔ خلافت نبوت کے جاری فیض کے سوا اور کچھ بھی نہیں، اور ہم احمدی مسلمان کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ بعض ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر خلیفہ گناہوں سے پاک ہے اور اس بات سے بھی کہ شرعی احکام میں عمداً ان کی مخالفت کرے، تو پھر ہم یہ عہد کیوں کرتے ہیں کہ خلیفہ وقت جو بھی معروف فیصلہ فرمائیں گے اس کی پابندی کرنا ضروری سمجھے گا؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ خلیفہ غیر معروف حکم بھی دے سکتا ہے، یعنی ایسا حکم جو شریعت کے مخالف ہو؟ اور کیا ہر ایک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ اس معروف حکم کی اطاعت کرنی ہے اور یہ غیر معروف ہے اس کی اطاعت نہیں کرنی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر ہم جائزہ لیں تو آپ نے پہلی بیعت کے وقت جس میں مدینہ کے 70 آدمی اور 2 عورتیں شامل تھیں، ان سے بیعت لیتے وقت یہ فکر استعمال فرمایا تھا کہ یطیعنی فی کل ما آمرہ بالمعروف، کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ جو بھی بیعت کر رہے ہیں میرے ہر معروف حکم کی یہ اطاعت کریں گے۔ اسی طرح قرآن کریم میں بھی معروف بات میں اطاعت کا حکم جو ہے وہ مختلف آیات میں پایا جاتا ہے، جیسے کہ آیت استغفار سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل لا تقسموا طاعۃ معروفہ، مراد یہ ہے کہ معروف بات میں اطاعت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول اور خلیفہ کی معروف حکم میں اطاعت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یا رسول یا خلیفہ غیر معروف حکم بھی دے سکتے ہیں، ہرگز نہیں۔ اس سے یہ مراد ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ اور رسول اور خلیفہ کوئی غیر معروف حکم دیں، بس جب بھی اللہ تعالیٰ یا رسول یا خلیفہ کی طرف سے کوئی بھی حکم صادر ہو تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ لازماً یہ معروف حکم ہے اور معروف سمجھ کر ہی ہم اس کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ یہ بات خلافت کے مقام کو اور بھی بڑھا دیتی ہے۔ بس یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو ہمیں حاصل ہے کہ ہر حکم جو خلیفہ کی طرف سے صادر ہوتا ہے وہ معروف حکم ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خلافت کو قدرت ثانیہ کا نام دیا۔ اکثر آخر میں اس مضمون کے حوالے سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اقتباس پڑھ کے اپنی گزارشات کو ختم کرتا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
بس جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں غلطی کر سکتا ہوں تو پھر خلیفہ سے غلطی کس طرح ناممکن ہے؟ مگر پھر بھی اس کے فیصلے کو شرع صدر کے ساتھ ماننا ضروری ہے۔ اس اصل کو بھلا دو تو تمہارے اندر کی تفرقہ اور تنفر پیدا ہو جائے گا۔ جسے خدا نے عزت دی ہے تمہارے لیے اس کی عیب جوئی جائز نہیں۔ اگر وہ غلطی بھی کرتا ہے اور اس کی غلطی سے تمہیں نقصان پہنچتا ہے تو صبر کرو، خدا دوسرے ذریعے سے تمہیں سعادت دے گا۔ مگر تمہارا اپنے ہاتھ میں قانون لینا اور ظاہر یا خفیہ خلیفہ کی ذات یا عزت پر حملہ کرنا تم کو خدا تعالیٰ کی لعنت کا مستحق بنا دے گا، تم کو خدا تعالیٰ کی لعنت کا مستحق بناتا ہے۔ اگر تم خدا تعالیٰ کے قائم کردہ کی عزت پر ہاتھ ڈالو گے تو یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ تمہاری عزت کو چاک چاک کر دے گا اور تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ تمہاری عزت اسی میں ہے کہ خلافت کی عزت کرو، اور جو شخص اس کی بے عزتی کے لیے کھڑا ہو تم اس سے تعلق نہ رکھو۔ بے شک اسلام میں قانون کا اپنے ہاتھ میں لینا جائز نہیں ہے، لیکن ایسے شخص سے بیزاری اور قطع تعلق کا اظہار کر کے تم اپنے فرض کو ادا کر سکتے ہو اور اعلان کر سکتے ہو کہ اب یہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، اب یہ بات تمہارے اپنے اختیار میں ہے۔ چاہے تو خدا تعالیٰ کے قائم کردہ خلیفہ کی عزت کو قائم کر کے خود کی عزت پاؤ، اور چاہے تو اس کی عزت پر ہاتھ ڈالو اور خدائی تلوار تمہیں اور تمہاری اولادوں کو تباہ و برباد کر دے۔ معلوم جلد 14 صفحہ 481 کو 82۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برکات خلافت سے مستفید کی صحیح رنگ میں توفیق عطا فرمائے اور ہمیں خلافت کے مقام اور عزت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس بات کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو مضبوطی سے تھام لیں اور ہمیشہ ہم اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کے خلیفہ کی اخلاص کے ساتھ کام کرنے والے ہیں۔